پلان کر رہے ہیں کہ آپ کس طریقے کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کے اندر سے پیسہ کما سکتے ہیں سال 2026 کے اندر، تو آپ اس پلاٹ کے اوپر کنسٹرکشن کر کے گھر سیل کریں، آپ کو اس میں سے پیسے زیادہ آئیں گے۔ آج وہ ٹائم ہے کہ ان ہائی رائز کو جو کہ ابھی بننا سٹارٹ ہو رہے ہیں، اب وہاں پہ انویسٹمنٹ پرائیویٹ سوسائٹی کے اندر لیتے ہیں، جس کا 5 سال کا پیمنٹ پلان ہے، پتہ نہیں اس نے کب بننا ہے، کب ڈیولپ ہونا ہے، کب وہ آگے جا کے وہ آپ کو وہ زمین کا ٹکڑا ملنا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان کس بندے نے کیا اور سب سے زیادہ منافع کس بندے نے کمایا؟ کوئٹہ 1.5 کروڑ سے 26 لاکھ میں آئے، ڈی ایچ اے فیز 10 1 کروڑ 35 لاکھ سے آج اس کی ایلوکیشن فائل 80 لاکھ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دنیا تیزی کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اپنے آپ کو شفٹ کر کے جا رہی ہے۔ جہاں پہ دنیا اتنی تیزی کے ساتھ اے آئی پہ شفٹ ہو رہی ہے، وہیں روزگار کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے بہت ساری نئی ایسی اپرچونٹیز آ رہی ہیں، ایسے نئے مواقع آ رہے ہیں کہ اب لگتا ہے، بلکہ ہے، کہ پیسہ کمانا آج سے 20 سال پہلے کے نسبت بہت آسان ہو۔ اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ دنیا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یا آئی ٹی میں ترقی کی ہے تو پیسہ جو ہے نا وہ آپ لیپ ٹاپ کے اوپر ہی صرف کما سکتے ہیں، نہیں، بلکہ آج سے 20 سال پہلے جو کاروبار تھے، اگر انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، تو آج شاید ان کا نام و نشان نہیں۔ وہ اتنے زیادہ خسارے کے اندر جا چکے ہیں کہ ان کو نئے کاروبار نے ایسا اوور لیپ کیا ہے کہ وہ بالکل پیچھے چلے، جس کی مثال سب سے بڑی یہ ہے کہ سائیکل آج سے 20 سال پہلے ایک ایسی مارکیٹ تھی کہ جو بھی مینوفیکچرر تھے سائیکل کے، چاہے وہ سوراب کمپنی تھی، چاہے کوئی اور کمپنی تھی، آج ان کا نام و نشان تک نہیں۔ آج وہ کمپنیاں کہاں کھڑی ہیں، کس خسارے میں ہیں، ان کا سیل والیوم کیا ہے، وہ کس طریقے کے ساتھ آگے وہ چیزوں کو جا رہے ہیں، شاید ان کا نام و نشان تک نہ ہو۔ بالکل اسی طرح آج جو کمپنیاں جس طریقے کے ساتھ پیسہ بنا رہی ہیں، جتنی تیزی کے ساتھ آپ کی ای کامرس، جتنی تیزی کے ساتھ آپ کی ٹریڈنگ کے حوالے سے کرپٹو، جتنی تیزی کے ساتھ فوریکس ٹریڈنگ، جتنی تیزی کے ساتھ سٹاک مارکیٹ، جتنی تیزی کے ساتھ باقی مارکیٹس آگے جا رہی ہیں، اسی طریقے کے ساتھ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ چیزوں کے حوالے سے چینج آ۔ اگر ہم یہ آج بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اسی طرح چلے گی جس طرح آج سے 20 سال پہلے آفٹر 9/11 2000 سے لے کے 2010-11 تک جتنی تیزی کے ساتھ لوگوں نے اس میں سے پیسہ کمایا تھا، کیا اب بھی وہ دوبارہ پاسبل ہے؟ تو شاید اس کا آنسر کوئی بہت اچھا نہ ہو، بلکہ اس کا آنسر ہمیشہ آپ کو نو میں ملے۔ ریزن بینگ، اس وقت لوگوں کے پاس معلومات کے حوالے سے، لوگوں کے پاس خریدنے کے حوالے سے شاید اتنی زیادہ اپرچونٹیز نہیں تھی۔ لوگ تب اخبار، ایک نیوز پیپر سے ایڈ دے کے آپ کو کال کرتے تھے اور چیزیں پرچیز کرتے تھے، اور اسی طریقے کے ساتھ آگے مارکیٹ میں ٹریڈنگ ہوتی تھی۔ لوگوں کو اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں تھی، لیکن جن زی جس طریقے کے ساتھ آگے آئی ہے، اس جنریشن نے اب کوئی بھی چیز پرچیز کرنے کے حوالے سے، کوئی بھی چیز سیل کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے لاجک مانگتی ہے کہ کیا ہم یہ چیز جو پرچیز کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ۔ اگر آپ جین زی یا اس سے پچھلی جتنی بھی جنریشنز ہیں، وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی فار ایگزامپل آج بھی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ایک ٹریڈنگ مارکیٹ ہے، تو وہ میرے خیال سے وہ اس کے حوالے سے اتنی زیادہ کوئی لاجیکل بات نہیں، بلکہ ریئل اسٹیٹ پوری دنیا میں ایک ایسٹ بلڈنگ کے حوالے سے ایک چیز۔ ریئل اسٹیٹ ہمیشہ گھر کو کہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ ہمیشہ زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک فائل پرچیز کی ہے اور 10 دن بعد آپ اس فائل کو جو ہے وہ سیل کریں گے، تو اس کے بیچ میں جو پروفٹ ہے وہ آپ اس ٹریڈنگ کے حوالے سے لے کے چلیں گے۔ ریئل اسٹیٹ اگر آپ ٹریڈنگ کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک سیزنل پروڈکٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر آپ فلی انحصار نہیں کر سکتے۔ ریئل اسٹیٹ کیا ہے کہ کسی نے گھر آج بھی بنانا ہے، وہ آج بھی ضرورت ہے۔ ہاں، آج سے 20 سال پہلے گھر کا جو نقشے تھے، آج سے 20 سال پہلے گھروں کی جو مینٹیز تھی، جو آج کی مینٹیز ہیں، ان میں دیر از اے ہیل آف گھر آج بھی ضرورت ہے، آج بھی بک رہا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ پلاٹ جس کے اوپر وہ گھر بننا ہے، وہ پلاٹ تب بھی بک رہا تھا، وہ آج بھی بکنا ہے، کیونکہ یہ ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کبھی بھی بدل نہیں سکتی، کیونکہ گھر کا الٹرنیٹیو آپ نے دیا ضرور ہے کہ آپ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اگین اس اپارٹمنٹ کو بھی ہم گھر ہی کہیں۔ تو اس وقت اگر آپ فار ایگزامپل پلان کر رہے ہیں کہ آپ کس طریقے کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کے اندر سے پیسہ کما سکتے ہیں سال 2026 کے اندر، تو آپ اس پلاٹ کے اوپر کنسٹرکشن کر کے گھر سیل کریں، آپ کو اس میں سے پیسے زیادہ آئیں گے۔ آپ اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اتنا ٹائم دے سکیں کہ آپ اس پلاٹ کی کنسٹرکشن کروائیں،
پھر اس کے حوالے سے سیل کریں، تو یہ ایک بہت لینتھی پروسیجر ہے. تو پھر آپ اس جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں جس طرح آج کل بہت ساری آف پلان پراپرٹیز آ رہی ہیں، جس طرح کے آج کل اپارٹمنٹس کی، شاپنگ مالز کی، ہائی رائز بلڈنگ کا پاکستان میں آنے والے 10 سال کے اندر آپ کو یہ وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ کو ہر دوسری جگہ کے اوپر، ہر میٹروپولیٹن سٹی کے اندر آپ کو بڑے ہائی رائز ٹاورز نظر آئیں گے. آج وہ ٹائم ہے کہ ان ہائی رائز کو جو کہ ابھی بننا سٹارٹ ہو رہے ہیں، اب وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. آپ ہائی رائز کے اندر انویسٹمنٹ کریں. آپ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ اس کے ریٹس انکریز ہونا شروع ہو جائیں گے. جس وقت وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے گا، وہ رینٹل کے اوپر جائے گا، آپ اس پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں، آپ اپنی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ 50% 60% نہیں، کم سے کم 100% منافع میں کمپیریٹیولی اس فائل کے جو کہ آپ کسی پرائیویٹ سوسائٹی کے اندر لیتے ہیں جس کا 5 سال کا پیمنٹ پلان ہے، پتہ نہیں اس نے کب بننا ہے، کب ڈیولپ ہونا ہے، کب وہ آگے جا کے وہ آپ کو وہ زمین کا ٹکڑا ملنا ہے. آپ 3 سال کا 4 سال کے پیمنٹ پلان کے اوپر آپ ان آف پلان پراپرٹیز میں انویسٹمنٹ کریں. جس وقت وہ آن گراؤنڈ آ جائیں، جس وقت وہ آپ کے پاس پوزیشن آ جائے، آپ سیل کریں. آپ اس میں سے اچھا منافع کما سکتے. دنیا میں چاہے آپ دبئی جو کہ ایمرجنگ معیشت ہے، وہاں پہ کبھی بھی فائلز یا پلاٹ کی ٹریڈنگ نہیں ہوتی. وہاں پہ آپ جائیں گے، آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں. آپ کو ہائی رائز کے اندر انویسٹمنٹ نظر آئے، آپ کو آف پلان پراپرٹیز سے جو آپ پوزیشن پراپرٹیز ہیں، یہ جو آپ کا سفر ہے، یہی آپ کا منافع. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کو یہی اپارٹمنٹس کی، یہی آپ کو آفیسز کی، یہی آپ کو چیزوں میں سب سے زیادہ چیزیں نظر آئیں گی. لیکن اگر آپ اس انتظار میں بیٹھے ہیں اپنا پیسہ بینک کے اندر رکھ کے کہ بھائی جس وقت ریئل اسٹیٹ مارکیٹ چلے گی میں اس وقت یہاں پہ پیسہ انویسٹ کروں گا اور پھر اس انویسٹڈ پیسے سے میں منافع کماؤں گا، تو شاید وہ اب ایک ایگزامپل ہوتی ہے کہ دلی دورس، کہ وہ اب دلی بہت دور ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ وہ والا وقت ابھی بہت دور ہے، وہ ٹائم لگے گا. ابھی کوئی ایسی پالیسی نہیں بن رہی کہ جس کے اندر یہ ہو کہ آپ کو وہی چیز نظر آئے جو آج سے 20 سال پہلے تھی، جو آج سے 5 سال پہلے تھی، جو آج سے 10 سال پہلے تھی یا 12 سال پہلے تھی. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ ٹائم آئے اس وقت دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو کس طریقے کے ساتھ ان پیسوں کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگر اس وقت فار ایگزامپل مارکیٹ اوپر جائے گی تو اس جگہ کے اوپر جہاں پہ آپ نے انویسٹ آلریڈی کیا ہوا ہے وہاں پہ بھی پیسے اوپر ہی جائیں. اگر پچھلے 3 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، گراف اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ نقصان کس بندے نے کیا اور سب سے زیادہ منافع کس بندے نے کمایا؟ سر نقصان اس بندے نے کمایا ہے جو کہ اس نظریے کے اوپر چیزوں میں انویسٹ کر رہے تھے جو کہ ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے فائلز ٹریڈنگ کی پروڈکٹ ہے، نقصان میں ہے. کوئٹہ 1.5 کروڑ سے 26 لاکھ میں ہے. ڈی ایچ اے فیز 10 1 کروڑ 35 لاکھ سے آج اس کی ایلوکیشن فائل 80 لاکھ کی ہے. آپ کی فیز 13 آپ کی 38-40 لاکھ سے 18-19 لاکھ پہ ہے. منافع کس نے؟ سر آج سے 3-4 سال پہلے ڈی ایچ اے فیز 6 کے اندر 1 کنال کا گھر کتنے کا ملتا؟ سر پوزیشن والا پلاٹ 6 میں 8 میں 7 میں یا کسی بھی جگہ کے اوپر پاکستان میں آج سے 3-4 سال پہلے کتنے کا ملتا تھا، آج کتنے کا ملتا ہے؟ آنسر آپ کو مل جائے. سر آپ اپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں، آج سے 4 سال پہلے پر اسکوائر فٹ پرائس کیا تھی اور آج کیا ہے؟ آنسر مل جاتا ہے. لاہور شہر کے اندر 12 سے 15 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ پرائس تھی، آج وہی آپ کی جو ہے نا وہ 26 سے 30 ہزار پہ پہنچ. کسی جگہ کے اوپر 20 ہے، کسی پہ 22 ہے، کسی پہ 25 ہے، کسی پہ 30 ہے. ریزن بھی جتنا اچھا پروجیکٹ ہے اتنی زیادہ آپ کو اس کے حوالے سے پرائسز نظر آئیں گے. یہی بات یہ ہے کہ آج اگر فار ایگزامپل آپ اس پرائس کے اوپر بھی پرچیز کرتے ہیں تو آج سے 3 سال بعد 4 سال بعد آپ اس میں سے کتنا منافع کما سکتے ہیں کہ آپ کو 35-40-45 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ کب پہنچ جائے گا پتہ بھی نہیں چلتا. تو جی ویڈیو بنانے کا پرپز یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی حوالے سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایسٹ بلڈنگ کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے سوچتے ہیں تو ہمیں اس کے حوالے سے ان کی گراؤنڈ ریالٹیز فیکٹس ضرور چیک کرنے چاہیے کہ کیا واقعی ہی جس ان چیز کے انتظار میں بیٹھا ہوں وہ کتنا دور ہے. تو ابھی ٹائم ہے، بہترین ٹائم ہے. اگر آپ کے پاس آپ کے بینک میں پیسہ پڑا ہے، انفلیشن سے کم ہو رہا ہے، آپ کا پلان یہی ہے کہ میں نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو یہ بہترین ٹائم ہے. آپ پوزیشن پراپرٹیز لیں، آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں، آپ دیکھیے گا آپ کتنا منافع کما رہے ہیں. آپ اچھے ڈیولپر کا آپ پروجیکٹ کے اندر جس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہے، ہو رہی ہے، آپ کے سامنے نظروں پہ ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کریں. آپ دیکھیے گا کتنی تیزی کے ساتھ ریٹس کے اندر آپ کو اضافہ نظر آئے گا اور آپ کی وہ کمیٹی آپ کو کتنی جلدی آپ کو جو ہے وہ فائدہ دے جائے گی. اسی طریقے کے ساتھ ابھی بھی وہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں لیکن پیسہ وہی کما رہا ہے جو ان اپرچونیٹیز کو کیش کرتا ہے.
پیسہ کون نہیں کماتا؟ جو گو ود دا فلو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ جب فار ایگزامپل مارکیٹ چلے گی تو پھر میں اس کے اندر انویسٹ کروں گا اور پھر پیسہ کماؤں گا۔ جب مارکیٹ چلے گی آپ کبھی بھی ان ریٹس کو قابو نہیں کر سکتے، آپ کبھی ان ریٹس کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس وقت وہ بیسٹ سیلنگ ٹائم ہوتا ہے جب آپ بائرز مارکیٹ ہوتی ہے۔ اس وقت سیلرز مارکیٹ ہے، یہ بیسٹ بائنگ ٹائم، اور جب بیسٹ بائرز مارکیٹ ہوگی اس وقت بیسٹ سیلنگ ٹائم ملے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے آپ بہت ساری چیزوں کو شارٹلی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے بلیے بناتے رہیں گے۔ اپنے اس کے ساتھ دیجیے۔